کوئی اللہ دا پیارا دے گا، کوئی پڑھ بسم اللہ دے گا۔ اللہ کے نام پہ دے دے بابا۔ اب حیران رہ جائیں گے آپ کہ بھائی عمران صاحب شروع میں ہی کیا باتیں کر رہا ہے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اللہ دا پیارا دے۔ یہ میں آپ کو کیوں یہ نعرہ لگا کے دکھا رہا ہوں یا سنا رہا ہوں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، دنیا میں نے بڑے یہ بھکاری دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کوئی اللہ دا پیارا دے گا، جی کوئی پڑھ بسم اللہ دے گا، کوئی کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دے بابا، کوئی کس طرح۔ ایک میں نے بیکاری دیکھا، بیکاری تھا، فقیر تھا، اللہ کا ولی تھا، پتہ نہیں کون تھا۔ دیکھیں ہم کسی کے دل کے حالات نہیں جانتے، تو وہ کیا کہتا تھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اچھا، کوئی اس طرح کا کوئی عمل کرتا ہے وہ مجھے ملے نا، وہ میرے دل کا جانی ہوتا ہے۔ میں نے بٹھا لیا، میں نے کہا چائے پیئیں گے، کہنے لگا نہیں جی۔ میں نے کہا پی لیں، میں نے پیسے بھی دیے، میں نے کہا یہ پکڑے چائے میں پلانا چاہتا ہوں، اصل میں اس سے کوئی راز نکلوانا چاہتا تھا۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ دے دے بابا، اپنے بچوں کا صدقہ دے دے بابا، کوئی اللہ دا پیارا دے گا، کوئی پڑھ بسم اللہ دے گا۔ تو اللہ معاف کرے، آپ پرانی آیت پڑھ رہے ہیں اور جس کا معنی اور ترجمہ ہے کہ تم اپنے رب کی کون 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 سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آئے اللہ، یعنی کہ میں نے اس سے پوچھا، کہنے لگا کہ بھائی بس عادت ہے، پڑھتا ہوں، اور مجھے کہتا ہے اس کے صاف فائدہ بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک افسر ہو کتنے پیسے لیتا ہے مہینے کے؟ میں نے کہا 50,000 لیتا ہے۔ لاکھ والے بھی ہوتے ہیں، 2 لاکھ والے بھی ہوتے ہیں، جی 3 لاکھ والے بھی ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگا میں 15,000 روپیہ مجھے لوگ بھیک دیتے ہیں روز، یہی اسی وظیفے کے صدقے۔ اور کہنے لگا یہ وظیفہ پڑھتا ہوں میں، ہے جی، مجھے کسی نے بتایا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر بڑے لوگ سوالات کریں گے کہ یار پھر کیا ہم بیکاری بن جائیں، یہ کہیں گے، یا یہ کہیں گے کہ یار پھر وہ بیکاری کیوں تھا، اور یار یہ تھا کیوں، کیا، یہ چھوڑا کرو۔ ہر بندہ بادشاہ نہیں بن سکتا۔ اگر مثال کے طور پر ساری دنیا ہیئر کٹر بن جائے، نئی جسے کہتے ہیں، سمجھ گئے نا، تو پھر بال کوئی کس کے کاٹے گا؟ سارے ہی ایک کاٹ رہے ہیں یا کٹوائے گا۔ مثال کے طور پر میں بھی نئی، آپ بھی نئی، ساری دنیا نئی، تو اپنے بال ایک دوسرے کے ہم گھر میں کاٹ لیں گے، باقی یہ پھر ان کا کیا بنے گا؟ اسی طرح ہر بندہ بادشاہ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے؟ ہر بندہ فقیر بن جائے تو پھر اپنے لوگ صدقہ خیرات کس کو دیں گے؟ اسی طرح ہے نا کہ 15,000 روپے وہ کہتا ہے کماتا ہے۔ یہ میں نے ویسے جواب دے دیا، کوئی بندہ اگر سوال کرے، یعنی کہ مزدور بھی تھا نا وہ۔ اب دیکھیں دوستو، جو بندہ 15,000 روز کمائے نا، یہ 4.5 لاکھ روپے مہینہ بنتا ہے۔ تو اب اتنی فضول باتیں کرنے کے بعد میں اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو عمل میں آپ کو دینے لگا ہوں نا، انشاءاللہ تعالی مقدر بدل جائے گا، اور فقیر بھی ہوگا نا تو بادشاہ بن جائے گا۔ اس کی وجہ کہ وہ فقیر تھا، تو یار 4.5-5 لاکھ روپے مہینہ اگر وہ کماتا ہے تو وہ تو بادشاہ ہی ہوا نا۔ اب یہاں پر جو زیادہ امیر لوگ ہیں، اگر کوئی مجھے سن رہا ہے، وہ کہے گا یار 5 لاکھ روپے سے بادشاہ بندہ بن جاتا ہے، اور ہے بھی حقیقت ہے، کون بنتا ہے؟ لیکن بھائیوں اور بہنوں، یہ جو دور گزر رہا ہے اس زبردست مہنگائی کے دور میں، اگر کوئی بندہ 20-30 ہزار روپے مہینہ کماتا ہے نا، تو شکر کرتا ہے کہ یا اللہ تو یہ بھی اگر مجھے نہ دیتا تو میں کہاں جاتا۔ تو ایک بندہ بغیر کام کیے صرف چل پھر رہا ہے بازاروں میں اور کہہ رہا ہے کہ یار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کے بدلے میں اتنی اس کو لوگ بھیک دیتے ہیں، اتنی اس کو بھیک دیتے ہیں۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ کہنے کا مطلب میرا ہرگز نہیں ہے کہ آپ اللہ معاف کرے بھیک مانگیں گے، آپ کے دشمن بھی نہ مانگیں، میری یہ دعا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اور کوئی نہ کوئی تو آپ کو میں نے بات بتانی ہے کہ دیکھیں ایک وظیفہ ہے، اس کی کیا فضیلت آپ کو بتائیں کہ ایک مانگنے والا بندہ بھی 15,000 کما کے جاتا ہے۔ دیکھیں نا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مانگو گے، معاذ اللہ، میں تو دعا کرتا ہوں آپ کے دشمن بھی نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جناب سے اتنا دے کہ آپ کہیں کہ دل بھر گئے منگتوں کے لیکن
دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کوئی لوٹایا نہیں۔ تو دوستو بات اس طرح کہ جو آپ کے در پر آئے نا لے کر جائے، مانگنا کسی نے آپ نے کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ تو یہ مثالیں ہوتی ہیں کہ ایک مانگنے والا بندہ بھی 15,000 کما کے روز کا اگر جائے 4.5-5 لاکھ مہینہ تو وہ بادشاہ ہے، اور جس کے پاس بہت مال دولت ہے وہ تو کہے گا 5 لاکھ کی صحت نہیں ہے، تو جس کے پاس نہیں ہے وہ کہے گا یار 20,000 کی نوکری مل جائے نہ سے تو بہتر ہے۔ تو کہاں 20,000 اور کہاں 5 لاکھ روپے۔ تو دوستو عمل بتاتا ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ کا مقدر بدل جائے گا اگر آپ یہ عمل کرو گے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی میں کبھی کمی نہیں لگے گی، کیونکہ قرآن کی آیت ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بڑا کھلایا ہے، یا اللہ تو نے مجھے بڑا پلایا ہے، یا اللہ تو نے مجھے پہننے کو دیا، کھانے کو دیا، ہاتھ پیر سلامت دیے، صحت دی، اور نہیں بھی صحت ہوتی تھوڑی بہت خرابی ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، جو پورا اترتا ہے اسے اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اور جب بندہ اقرار کرتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو رب کائنات اس پر اور خزانے اور مال اور دولت اور رزق اور رحمتیں اور برکتیں عطا کرتے ہیں۔ تو عمل سنیں، گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ مفت وظیفے ہوتے ہیں، لے لیا کریں دوستو۔ تو دوستو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نماز ظہر کے بعد، اور اگر جمعے کا دن ہو، آن فرائیڈے، جمعے کا دن اگر ہو، فرائیڈے کا دن ہو، تو آپ نے جمعے کی نماز پڑھنے سے، جو آپ پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہو نا، اس سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 313 مرتبہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور یہ صرف جمعے کی بات نہیں ہے، روزانہ پڑھیں۔ نماز جو ظہر ہے اس کی نماز جب آپ 4 سنتیں پڑھیں نا، 313 مرتبہ پڑھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اگر آپ مثال کے طور مسجد میں جاتے ہیں، جماعت آپ نے پڑھنی ہے، جماعت سے نماز پڑھنی ہے، تو تھوڑا سا آپ پہلے جائیں۔ ظاہر ہے ہمارے جو شہر ہے اس میں تو اس طرح ہوتا ہے، اذان کے 20 منٹ بعد یا 15 منٹ بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو جیسے ہی اذان ہو آپ 4 سنتیں پڑھ کے کہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی 313 مرتبہ پڑھیں۔ ظاہر ہے 0.7 منٹ لگیں گے، اس سے 15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اور جمعے کے دن پڑھنا ہے تو ظاہر ہے پھر بھی کافی ٹائم ہوتا ہے اگر آپ جمعے کی 2 فرض جو پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو 313 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ورد اپنا لو، انشاءاللہ نصیب، پیسہ، رزق، دولت، ہر چیز اللہ آپ پر نشاور فرمائیں گے، اور خاص کر آپ کی گھر میں پیار، محبت، شانتی۔ ایک دیکھیں نا، ایکا جو ہوتا ہے، گھر میں ایسے بھی ہیں جو لڑائی جھگڑے لگے رہتے ہیں، تو شروع میں جیسے میں نے بتایا کہ مانگنے والا بندہ بھی 5 لاکھ 4.5 لاکھ مہینہ کما کے جا رہا ہے۔ تو اس طرح نا کہ جو بندہ یہ عمل اپنے دل و جان سے کرتا ہے نا، اس کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔ تو بے شک آزما کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی ویڈیو میں حاضری لگاؤں گا۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔